الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیو، اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے اور دنیا بنائی انسان کے لیے۔ دنیا کی ہر چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے بنائی۔ کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو دنیا میں اللہ نے بنائی ہو جس سے انسان کو فائدہ نہ پہنچتا ہو۔ اللہ نے سورج بنایا، چاند بنایا، زمین بنائی، بحر و بر بنایا، سمندر، خشکی، پانی، ہوا، یہ سب چیزیں اللہ نے پیدا فرمائی حضرت انسان کو اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچے۔ جو بھی چیز ہو آپ دیکھ لیجئے، آپ جس کا تعلق اس کائنات سے ہے، ہر چیز کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کچھ نفع رکھا ہے، کچھ فائدہ رکھا ہے، تو وہ چیز اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے فائدے کے لیے رکھی ہے۔ اللہ نے سورج بنایا تو سورج کی جو شعاعیں ہیں، اس کی شعاعوں کی وجہ سے بہت سی چیزیں بنتی ہیں اور اس کے ذریعے سے بہت سی چیزوں کو فائدہ پہنچتا ہے، اللہ پہنچاتے ہیں، اور اس سے پیداوار وغیرہ ہوتی ہے۔ اور حضرت انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مٹی سے بنایا تو تقریباً ساری چیزیں مٹی سے نکلتی ہیں۔ اناج ہے، زمین میں پیدا ہوتا ہے، پانی زمین سے نکلتا ہے، اور کوئی بھی چیز ہو دیکھیے آپ، انسان جو استعمال کرتا ہے وہ زمین سے نکلتا ہے۔ کپڑا آدمی بناتا ہے، کپاس کہاں سے نکلتی ہے؟ زمین میں سے۔ اس کے درخت زمین میں اگتے ہیں اور اسی پہ کپاس اور روئی ہوتی ہے، روئی سے کپڑے بنتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہو آپ دیکھ لیجئے، اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین سے اگا کر حضرت انسان کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اور حضرت انسان کو پیدا کیا کس لیے؟ وہ اپنی عبادت کے لیے۔ حضرت انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ جنات کو اور انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یہ اللہ بتا رہے ہیں۔ حضرت انسان کو اور جنات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے ساری کائنات کا نظام چلایا اللہ تبارک تعالیٰ نے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کی رہبری کا سامان فرمایا، اور اس کے لیے دنیا میں کیسے زندگی گزارنا ہے اس کے طریقے بتائے، نبیوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے۔ اور سب سے آخر میں جو رسول آئے وہ سرکار دو عالم، سرور کون و مکہ، تاجدار انبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں،
کہ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے رسولوں کا سردار بنا کر بھیجا، پیغمبروں کا سردار بنا کر بھیجا، اور اس کو یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین کو مساجد سے سجایا، زمین کو مساجد سے سجایا، اور مساجد کو کعبۃ اللہ سے سجایا، آسمان کو ستاروں سے سجایا، اور ستاروں کو چاند و سورج سے سجایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے فرشتوں کو حضرت جبرائیل سے سجایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ساری آسمانی کتابوں کو قرآن پاک سے سجایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سارے رسولوں کو، نبیوں کو سرور و کون و مکہ تاجدار انبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سجایا، سب کا سردار بنا کر دنیا میں بھیجا۔ اس کائنات کو بنایا گیا جس ذات عالی کے لیے، وہ سرور و کون و مکان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سرکار کا نام آئے تو درود پڑھا کیجیے، عادت بنائیے اس کی۔ دنیا میں کوئی بھی ولی نہیں منا بغیر درود پڑھے۔ درود جتنا پڑھو گے سرکار سے اتنی محبت بڑھے گی۔ آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور درود نہ پڑھے۔ وہ مشہور حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھ رہے تھے۔ ایک سیڑھی پر قدم رکھا تو آپ نے کہا آمین، دوسرے پر قدم رکھا تو پھر کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا کہ آج خلاف معمول ہم نے آپ سے بات سنی کہ آپ آمین کہہ رہے ہیں، کیا وجہ اس کی؟ کوئی بھی بات ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ پوچھ لیا کرتے تھے، ادب کے ساتھ پوچھ لیا کرتے تھے۔ پوچھا کہ آج یہ بات ہم نے نہیں دیکھی آپ سے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، میں نے منبر پر چڑھتے ہوئے کہا آمین، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی میں منبر پر چڑھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور آ کر کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مبارک مہینہ پائے اور عبادت کر کے استغفار کے ذریعے سے اللہ کو راضی اور خوش نہ کرے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر رکھا تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑھے، تو میں نے کہا آمین۔ اتنی سخت وعید ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجنے کی۔ کتنے مرتبہ تذکرہ آیا آپ کا، لیکن ہم نے زبان سے دل میں کہا ہوگا، لیکن کبھی کبھی زبان سے بھی کہہ لیا کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پڑھیے درود، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ کبھی بھی یاد رکھو، دعوے سے کام نہیں چلتا، پریکٹیکل کرنے میں کام چلتا ہے۔ میں شادی کروں گا دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کو پریکٹیکل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کہیں گے کہ میرے کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے، کام نہیں چلتا اس سے۔ عشق کا ثبوت دینا پڑے گا، عشق کا ثبوت دینا پڑے گا۔ ثبوت کیا ہے؟ سرکار کا نام نامی آئے تو درود پڑھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیں پر بھی ہو عادت ڈالیے اس کی۔ اور کوئی بھی دنیا میں آج تک ولی نہیں بنا جو سرکار پر درود نہ بھیجنے والا ہو، اور جتنے اولیاء گزرے ہیں ان کا معمول تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ اور کثرت سے درود پڑھا کرتے تھے۔
اور درود پڑھ کر اپنی حاجت کی چیز بھی اللہ تبارک تعالیٰ سے حاصل کیا کرتے تھے۔ تو درود پڑھنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ اسی لیے خانقاہوں میں بتایا جاتا ہے کم سے کم 300 مرتبہ روزانہ درود پڑھو۔ جماعتوں میں لے جا کر بتایا جاتا ہے کہ صبح شام 100 مرتبہ کم از کم درود شریف پڑھو۔ ارے دعوے ہیں کہ سرکار سے محبت کے، لیکن دعوے کا ثبوت کیا ہے؟ ہر کوئی ثبوت مانگتا ہے، بھئی دعوے سے کام نہیں چلتا۔ اگر کوئی بچہ کہے کہ ابو آپ سے میرے کو بہت محبت ہے، بے انتہا چاہتا ہوں آپ کو، اپنی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہوں، اور وہی باپ بلا کر بولے بیٹا ذرا دکان جا کر فلاں چیز لا لو، اس وقت میں اس کے دوست احباب آ کر ہیں اور وہ کہنے لگے کہ ابو اس وقت میرے دوست آئے ہیں، 1 گھنٹے کے بعد لاتا ہوں، تو وہ کیا کہے گا باپ؟ یہ صرف زبانی دعوے ہے یہ کہ میری جان سے زیادہ آپ کو چاہتا ہوں۔ اگر جان سے زیادہ چاہتا تو میرے لیے جا کر وہ چیز خرید کر لاتا، اپنے دوستوں سے کہتا کہ بھائی تھوڑی دیر رک جاؤ، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ۔ اب ہم لوگوں کے دعوے بہت ہو گئے، دعووں سے کام نہیں چلے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دینا پڑے گا۔ جس کو محبت ہوتی ہے اس رنگ میں اپنے آپ کو ڈھالتا ہے۔ آپ دیکھیے بعض ایسے لوگ نوجوان ہوتے ہیں، کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی ہے، اس کی ادائیں اس کو اچھی لگنے لگتی ہے، ادائیں اس کو اچھی لگنے لگتی ہیں۔ وہ کوئی ایکٹر ہے، ذرا جلدی سمجھ میں آتی یہ باتیں، حالانکہ نہیں بولنا چاہیے مگر ذرا جلدی دماغ کیچ کر لیتا ہے اس کو۔ چلیے ادھر نہیں، کرکٹ کے کھلاڑی ہے، کھلاڑی جو لباس پہنا ہمارے بچے وہ لباس پہن رہے، اب جو بال کا اسٹائل رکھا ہمارے بچے وہ اسٹائل رکھ رہے ہیں، کیونکہ اس کو چاہتے ہیں۔ یہ چاہت کام آنے والی نہیں ہے، دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ نہیں۔ دنیا تو ایسی تیسی گزر جائے گی، لیکن آخرت میں اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو وہ ان کی چاہت، ان کی محبت نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور محبت۔ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا عادت ڈالیے، کم سے کم آج سے عادت ڈالیے، سرکار پہ درود بھیج رہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور وہ بھی یاد رکھیے اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہی توفیق دیتا ہے۔ توفیق مانگیے بیٹھے بیٹھے دل میں، اے اللہ مجھے درود پڑھنے کی توفیق دے دے۔ زبانی دعوے بہت ہو گئے۔ تو جو آدمی جس کو جتنا چاہتا ہے ویسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور ہمارے دعوے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے ہیں، اور اپنے آپ کو بنا رہے نہیں بنا رہے وہ دیکھ لینا، غور کرنا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت کی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ فرما رہے کہ اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، تقوی پیدا کرو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی پیدا کرو۔ تقوی کیا نام ہے، کیا چیز ہے؟ اللہ کا ڈر اور خوف اپنے دل میں آ جانا، حضر میں ہو، سفر میں ہو، رات کی تنہائی میں ہو، دن کے اجالے میں ہو، کوئی دیکھ رہا ہو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، اکیلے میں ہو یا لوگوں کے درمیان میں ہو، خوف خدا دل میں ہونا، یہ ہے تقوی۔ اور ساری چیزیں لہو لعب کے بھی ہیں، اچھے کام کرنے کے بھی مواقع ہیں، لیکن اپنے آپ کو سارے گناہوں سے بچا کر اچھے کام کرتے ہوئے نکل جانا، یہ تقوی ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا تقوی کی مثال ایسی ہے جیسے دونوں جانب خاردار جھاڑ ہو۔ آپ نے دیہات میں دیکھا ہوگا کہ جو کھیت ہوتے ہیں، کھیتوں کے بیچ میں ایک چھوٹا سا راستہ ہوتا ہے، یہ کھیت وہ کھیت میں تمیز کرنے کے لیے، پانی کو روکنے کے لیے، تو وہ راستے پہ سے بہت مشکل سے جانا پڑتا ہے۔ ایک تو ریگڑ ہوتی ہے، چکنا ہوتا ہے، پیر پھسلنے کا ڈر رہتا۔ تو علماء نے مثال دے کر فرمایا ویسا چھوٹا اور تنگ راستہ ہو، ادھر بھی خاردار جھاڑی، خاردار کا مطلب
کانٹے دار جھاڑی ہو، ببول کے کانٹے سمجھیے، ببول کے درخت ہوں، اور ادھر بھی ببول کے درخت، دونوں طرف ببول کے درخت ہیں، اور جانا ہے ہم کو اس طرف میں، تو اور کپڑے ہمارے ہیں، تو کپڑے کہیں ادھر بھی لگنے کا ڈر ہے، کہیں ادھر لگنے کا ڈر ہے، تو اپنے آپ کو کپڑوں کو بچا لے کے اس میں سے نکل کے جاتے نا، اپنے آپ کو بچا کر سیف رکھ کر وہاں سے نکل کر جانا، جیسا چلے جاتے ہیں ویسے ہی دنیا کے اندر رہتے ہوئے، دنیا کماتے ہوئے، دنیا کے اندر شادی بیاہ کرتے ہوئے، دنیا کے اندر ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے، بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے، پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے، اور اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر لے جانا، اس کا نام تقویٰ ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ تقویٰ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے مسلمانوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ ایمان لانے والے کون ہوتے ہیں؟ مسلمان۔ اے مسلمانوں اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ رہو، نیک لوگوں کے ساتھ رہو، جھوٹے لوگوں کے ساتھ مت رہو، اللہ والوں کے ساتھ رہو۔ صادقین کا مطلب یہ ہے اللہ والے، اور اللہ والوں کے صحبت میں رہیں گے تو اللہ کی یاد دل میں بیٹھے گی، دل میں آئے گی، اللہ کو یاد کرنے والے بنیں گے۔ اگر اچھوں کے ساتھ نہیں رہیں گے، جیسے آدمی کے ساتھ رہیں گے تو ویسے ہی بنتے چلے جائیں گے۔ مثال بھی دے کر فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر بکریاں گھر میں پالو گے تو بکریوں کی وجہ سے تمہارے دل میں نرمی آئے گی، اونٹ اگر پالو گے تو اونٹ کی وجہ سے دل میں سختی آئے گی، اونٹ سخت جانور ہوتا ہے۔ ویسے ہی اگر دنیا دار لوگوں کے پاس زیادہ بیٹھو گے تو دنیا کی محبت آئے گی دل میں، اگر دیندار لوگوں کے پاس اللہ والوں کی صحبت میں زیادہ رہو گے تو دنیا سے ہٹ کر آخرت کی محبت دل میں آئے گی، اور اس کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ دنیا فانی ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، دنیا ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور آخرت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، وہ ہمیشہ اس کو ملنے والی ہے۔ وہاں کی نعمتیں اور وہاں کی وہ ایسی چیزیں جو کبھی آدمی اور دیکھا نہیں، اور اس کے دماغ میں بھی وہ چیزیں نہیں آئے، تصور بھی نہیں کر سکتا، ایسی ایسی نعمتیں اللہ تبارک تعالیٰ وہاں پر عطا فرمائیں گے۔ نیک لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے، اللہ والوں کے ساتھ رہنا چاہیے۔ کبھی کبھی خالی وقت میں مسجد میں جا کر وقت گزارنا، مسجد میں آتے ہیں ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے، وہ تو نماز کے لیے آ گئے، اس سے ہٹ کر کبھی اللہ سے لو لگانے کے لیے بھی آنا، اللہ سے لو لگانے کے لیے بھی آنا۔ اس وقت میں مجھے ایک بات یاد آئی، تبلیغی جماعت کے جو بانی ہیں، دین کا کام ہر زمانے میں ہوا دیکھیا، دین کے طریقے الگ الگ ہیں کام کرنے کے، دعوت و تبلیغ کے لین سے کام ہے، تعلیم و تعلم کے لین سے کام ہے، یعنی پڑھنے پڑھانے کے لین سے، تزکیے نفس کے ذریعے کام ہے، جانا ہم کو ایک جگہ ہے، راستے کئی ہے، لیکن جانا وہیں پر ہے ہم کو، الگ الگ طریقے سے۔ اور تو جب نیا نیا تبلیغی جماعت کا یہ کام حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے شروع فرمایا تھا، اللہ نے ان کے دل میں ڈالا، القاء ہوا، اور ارتداد پھیل رہا تھا، جیسا آج کل چل رہا ہے سلسلہ ارتداد، یعنی اسلام سے ہٹ جانا، لڑکیاں جا رہی ہے غیروں کے ساتھ شادی کر لے رہے ہیں، یہ ارتداد کا دور چل رہا ہے اس وقت میں۔ مسلمان بچے بھی آدھے چلے گئے، اور ہم لوگ سمجھ رہے بچے ہمارے ہاتھوں میں ہے، نہیں، چھوٹے بچے بھی چلے گئے، واٹس ایپ ویڈیوز، یہ سب۔ ایک زمانے میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا ہر گھر کے اندر ٹی وی لا لیں گے، یہودیوں نے دعویٰ کیا تھا، اس وقت کے مسلمانوں نے کہا کہ کب لا سکتے، لوگ نہیں لائیں گے، لیکن آج گھر میں کیا، ہر ایک کے جیب میں آ گیا وہ، اور گھر کے جتنے افراد ہیں سب کے پاس آ گیا وہ۔ تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب دیکھا کہ اس علاقے کے اندر ارتداد پھیل رہا تھا، مسلمان دین سے دور ہوتے چلے جا رہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی،
تو انہوں نے زمین کو اپنی بیچ کر لوگوں سے پوچھا کہ بھئی تم کھیت میں کام کرنے کے لیے جاتے ہو، کتنا تم کو پیسے ملتے ہیں؟ اتنے پیسے ملتے ہیں، ٹھیک ہے شام میں مجھ سے لے لینا اور دن تمام میرے پاس آنا، ایک مزدوری کر لینا۔ مزدوری کیا ہے؟ مزدوری یہ ہے کہ آپ کو جو کام کرنا یہ ہے کہ میں جیسے بتایا ویسا کرنا آپ کو۔ چلو ٹھیک ہے، شام میں پیسے ملیں گے؟ ہاں ملیں گے۔ کتنے ملیں گے؟ جتنے تم کو وہاں ملتے اتنے ملیں گے۔ چنانچہ وہ مسجد میں بلا کر لاتے، بٹھا کر ان کو کلمہ سکھاتے، نماز سکھاتے، روز کا معمول تھا یہ۔ اور دھیرے دھیرے کئی ایکڑ زمین تھی، ایکڑوں زمین بیچ دیے، بیچ کے پیسے دے کر ان کو دین سکھا رہے، پیسے دے کر دین سکھانے لگے۔ اس وقت میں آہستہ آہستہ کام بڑھتا گیا۔ جب ان کا احساس ہوا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کو اسلام کے بارے میں بتا رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو پیسے نہیں چاہیے، ہم بس آپ کے ساتھ رہیں گے۔ جب احساس ہو گیا تو اس کے بعد لوگ آنے لگے، جماعتیں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نظام الدین کے اندر، دلی کے اندر ایک مسجد ہے، بنگلے والی مسجد، وہ مسجد کے اندر چلت پھرت شروع ہو گئی، چلتا پھرتا مدرسہ چلنے لگا۔ تو اس وقت میں حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی نور اللہ مرقدہ نے ایک واقعہ لکھا۔ میوات کے علاقے میں میں گیا تھا، اور وہاں پہ ایک نوح بول کے ایک گاؤں ہے، قریہ نوح، وہاں سے ہماری جماعت واپس آئی۔ جب واپس آئی تو میرے دل میں خیال آیا، یہاں جماعت کے لوگ نوجوان بچے، بوڑھے اور زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، گھڑی گھڑی آ کے مجھے یہ مسئلہ وہ مسئلہ، کچھ باتیں ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں پریشان کر رہے۔ چلو تھکا ماندہ ہوں، آرام کرنے کے لیے ایک مسجد سے دوسری مسجد میں چلے جانا چاہیے۔ ایک مسجد تلاش کر کے وہ مسجد میں جا کے باہر صحن میں لیٹ گئے، باہر صحن میں لیٹ گئے۔ تو حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی میں لیٹا تو اندر سے قرآن شریف پڑھنے کی آواز آئی۔ جب قرآن شریف پڑھنے کی آواز آئی تو میں سوچتا رہا، یا اللہ کون بندہ ہے جو اتنی رات کو قرآن پڑھ رہا ہے اندر۔ تو تھوڑی دیر کے بعد رکوع کی آواز آئی، پھر سمع اللہ لمن حمیدہ، رکوع سے اٹھے، ہلکی آواز آ رہی، زیادہ بڑی نہیں ہے۔ پھر سجدہ ہوا، اس کے بعد نماز۔ میں نے سوچا کہ آخر کون بندہ ہے، دیکھیں گے۔ تو میں اٹھا اور اٹھ کر اندر جا کر دیکھا تو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جو تبلیغ جماعت کے بانی ہیں، وہ اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ سے لو لگا رہے ہیں، اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑ رہے ہیں، مضبوط کر رہے ہیں۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کے بارے میں آتا ہے اللہ سے باتیں کرنا ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو ایک جملہ انہوں نے لکھا، حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، ایک اللہ کا بندہ وہ ہے جو مسجد میں ایک جگہ سکون نہیں مل رہا ہے تو جسمانی سکون حاصل کرنے کے لیے ایک مسجد کا منتقل ہوا۔ ایک اللہ کا بندہ وہ ہے جس جگہ وہ بیٹھا ہوا ہے، جہاں پر جماعتوں کا آنے جانے کا سلسلہ ہے، وہاں ایک سوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کر سک رہا ہے، اللہ سے لو نہیں لگا سک رہا ہے، تو اس نے اللہ سے لو لگانے کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے اس نے مسجد کو بدلا ہے، اور وہ وہاں پر آ کر اللہ کی یاد کر رہا ہے۔ یہ تھے ہمارے اللہ والے، ان کی نظر جیبوں پر نہیں تھی، ان کی نظر اللہ پر تھی۔ اللہ والوں کی صحبت میں رہنا اسی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ کے والوں کی صحبت میں رہیں گے تو ولی بنیں گے، دنیا کی رغبت کم ہوگی، آخرت کی رغبت بڑھے گی۔ دنیا حاصل کرنا منع نہیں ہے، دنیا حاصل کرو، لیکن دنیا کو جیب میں رکھو، دل میں مت رکھو۔ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ عصر کی نماز کے بعد، فجر کی نماز کے بعد ٹہلنے کے لیے گئے۔ جب ٹہلنے کے لیے گئے تو ایک طرف مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور دوسرے طرف اور ایک بزرگ غالباً قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ، دونوں میں سے کوئی ایک تھے۔ وہ چلتے چلتے حضرت نے کیا کیا، جیب میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ ڈال کر ایک کاغذ نکال کر کاغذ پر کچھ لکھ کر جیب میں اس کو رکھ دیا۔ تو پھر حضرت نے سوال فرمایا
کیا آپ نے مجھے کچھ کرتا ہوا دیکھا؟ اب کہاں دیکھا ہے۔ کیا دیکھا؟ تو کہا جیب میں سے آپ نے کاغذ نکالا، اس پر کچھ لکھا اور جیب میں رکھا۔ تو فرمایا کہ پوچھتے نہیں کیوں کیا میں نے ایسا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک حضرت آپ ہی بتا دیجئے۔ تو اس وقت میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نے فرمایا میں اس لیے وہ پرچے کو نکالا کہ ایک دنیا کا کام تھا میرا، وہ کام میرے دماغ میں بار بار آ رہا تھا، دل میں بار بار آ رہا تھا، جس کی وجہ سے دل کو جو اللہ سے لگا کے رکھا تھا، میں اللہ کی یاد میں کر رہا تھا، اس میں خلل پڑ رہا تھا۔ تو میں نے اپنے دماغ کے اور دل کے بوجھ کو قلم کے ذریعے سے کاغذ پر رکھا، کاغذ کو اپنے جیب میں رکھ کر اپنے دل کو اور دماغ کو اللہ کی یاد کے لیے خالی کر لیا، اللہ کی یاد کے لیے خالی کر لیا۔ یہ ہماتن ہر وقت حضر میں ہو، سفر میں ہو، رات میں ہو، دن میں ہو، لوگوں کے درمیان میں ہو، تنہائی میں ہو، اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر اس کی یاد میں لگے رہتے تھے۔ یہ ہے اللہ والے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور نیک بندوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ رہو، اور ویسے لوگ جو اللہ والے ہیں، نیک بندے ہیں، ان کے ساتھ رہو۔ ساتھ رہنے کا آپ جب رہیں گے، ساتھ رہیں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے اندر بھی دینداری آئے گی، ہمارے اندر بھی صداقت آئے گی، ہمارے اندر بھی سچائی آئے گی، ہمارے اندر سے جھوٹ، کینہ، حسد، کمینہ پن، یہ سارے چیزیں دھیرے دھیرے نکلتے چلے جائیں گے۔ چغلی کرنا، ایک دوسرے کی برائی کو بیان کرنا، گندی زبان استعمال کرنا، گالیاں دینا، آج کل تو گالیاں دینا بھی فیشن ہو گیا۔ گالی چلتے پھرتے بیکار کے کوئی مقصد ہی نہیں، خالی گالی دے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، 4 ساتھی بیٹھتے ایک جگہ پہ، جیسے سب جگہ ہے، ذرا مسلم بستیوں میں زیادہ ہے، بیٹھ کے 5ویں کی غیبت کرتے رہتے ہیں، 5ویں کی غیبت کرتے رہتے چاروں مل کے۔ اس میں سے ایک اٹھ کے گیا تو تینوں مل کے اس کی غیبت کرتے، جانے والے کی۔ ان اپنے آپ کو بڑا وہ بول لے رہا تھا، ان کون سا سیدھا ہے جی، ہمارے کو نہیں معلوم کیا بول کے اس کی غیبت کرتے۔ اب وہ تینوں میں سے، چاروں میں سے ایک چلا گیا، تینوں مل کے اس کی غیبت کرے۔ اب پھر تینوں میں سے ایک چلا گیا تو دوسرے دونوں مل کے بولتے گئے تھے، ان بڑے بول رہا تھا اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، ان کون سا سیدھا ہے جی، نہیں معلوم کیا ہمارے کو بول کے دونوں مل کے اس کی غیبت کرتے گئے تھے۔ پھر اس کے بعد دونوں میں سے اور ایک اٹھ کے گیا تو ان وہاں پہ جیسو دستی جھٹک کے جو بھی ہے وہ نیچے پتھر رہتا اسے مار کے بولتا کہتے ان کون سا تھا، سیدھا تھا رہے بول کے اپنے آپ میں بڑبڑا لیتا کہتے ہو۔ یہ حال ہے ہمارا، مفت کے اپنے نام اعمال میں گناہ لکھا جا رہا ہے۔ کیا ضرورت ہے ہم کو کسی کے بارے میں کچھ بولنے کی؟ اپنے آخرت کو فکر کرنے کی ہم کو کوشش کرنا چاہیے۔ اور گالی دے کر بولتے ہیں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ بھئی زبان کو اچھی رکھو۔ ہمارے استاد کہا کرتے ہیں کہ جو آدمی گالی دیتا ہے تو گویا کہ آدھا کلو پاخنا کھایا وہ، بولے آدھا کلو پاخنا کھایا، بچوں کو سمجھانے کے لیے بولے تھے۔ ویسے یہ زبان گندی ہو جاتی ہے۔ اور پہلے کی مائیں ایسی ہوتی تھی کہ بچہ جھوٹ بولتا تو بچے ان کو نزدیک آنے نہیں دیتے تھے۔ ماں بولتی تھی بیٹا جھوٹ بولنے کی وجہ سے تیرے منہ سے بدبو آ رہی ہے۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو رحمت کے فرشتے اس سے کوسوں میل چلے جاتے ہیں، اس کے نزدیک نہیں رہتے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ وہ چیز یاد دلا کے مائیں اپنے بچوں سے کہتے تھے کہ بیٹا تم نے جھوٹ بولا، تمہارے منہ سے بدبو آ رہی ہے، یہاں سے ہٹ جاؤ۔ تو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جاتے تھے مسجدوں میں، جا کے کمرے میں جا کے مصلی بٹھا کے اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے گالی دی ہے، میں نے جھوٹ بولا ہے۔ پھر آتے تھے، اب آ کے اپنی ماں سے کہتے امی بتائیے نا اب وہ آ رہی کیا، اب آ رہی کیا، میں توبہ کر لیا، سچی توبہ کر لیا اللہ کے سامنے۔ یہ مزاج تھا لوگوں کا، ماؤں کا، اپنے بچوں کی تربیت کا۔ آج ذرا سا روئے تو موبائل ہاتھ میں دے رہے، آج روئے تو گانے سنا رہے، آج روئے تو وہ پھڑکنے والی جو تصویراں ہیں وہ سامنے ڈال دے رہے، بچہ اس کو دیکھ کے مست ہو جا رہا بول کے۔ لیکن یہ مت سوچیے، یہ سوچیے، غور کیجئے کہ اس کے ذریعے سے دماغ کے اندر کیا چیز گھسا رہا ہے۔
دنیا کی محبت گھسا رہا ہے، دین سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کو بھی ذرا ذہن میں رکھیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر ہمیں مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھے۔